جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. Welcome to all of you who are listening here, and Jazakallah khair for managing your time to listen to us. Today's topic is beauty standards. تو سب سے پہلے اگر ہم ڈسکس کریں کہ واٹ از بیوٹی، اصل میں خوبصورتی ہے کیا، تو موسٹ کامنلی جو اس کی تعریف کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز آنکھوں کو بھلی لگے، جو چیز ہمیں دیکھنے میں اچھی لگے یا جس کو دیکھ کے تعریف کرنے کو دل کرے، وہ خوبصورتی ہے. دیٹ از بیوٹی. اور بیوٹی اور بینگ بیوٹیفل از گڈ. اللہ از بیوٹیفل اینڈ ہی لوس بیوٹی، بٹ از ریئلی بیوٹی از لمیٹیڈ ٹو جسٹ آر اپیرنس. کیا صرف جو ہمیں دکھائی دیتا ہے کیا صرف وہی خوبصورتی ہے، یا خوبصورتی اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ سب سے پہلے تو ہم ڈسکس کریں گے کہ ہماری کامن پریکٹسز کو جو ہمارے سوسائٹی میں ڈسکس کیا جاتا ہے، جس کو یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے ایز بیوٹی. تو اگر لڑکیوں کی بات کریں تو لڑکیوں میں موسٹلی ہوتا ہے بھائی گوری ہو، لمبی ہو، بال خوبصورت ہوں، اسمارٹ ہو، سلم ہو، بڑی بڑی آنکھیں ہوں ایکسیکٹرا. یہ چیزیں لڑکیوں میں خوبصورتی کی علامت سمجھی جاتی ہیں. اور اگر لڑکوں کی طرف آئیں تو آج سے 15-20 سال پہلے لڑکوں میں بیوٹی کا کنسیپٹ بہت ڈفرینٹ تھا، بٹ اب لڑکوں کے لیے بھی وہی ہو گیا بھائی کہ لڑکا گورا ہونا چاہیے. حالانکہ اس سے پہلے یہ کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ لڑکا سانولا ہو اور لمبا ہو تو دیٹس انف، بٹ اب تو کہتے ہیں دنیا بدل گئی ہے، سو لوگ بھی بدل گئے ہیں، سوچ بھی بدل گئی ہے، اور ہماری سوچ ماشاءاللہ سے الٹی طرف کو بدلی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی لڑکا خوبصورت ہو، لمبا ہو، اور ایک بڑی اماؤنٹ کی سیلری ہو اس کی، چہرے پہ کوئی داغ دبے نہ ہو، اور جی بڑا روڈ سا ہو، تو لڑکا خوبصورت ہے. ٹھیک ہے، یہ جنرل ہماری کامن پریکٹسز ہیں جو ہماری سوسائٹی میں کنسیڈر کیا جاتا ہے، جس کو خوبصورت سمجھا جاتا ہے. اور اگر ہم بات کریں اپنے پورے ملک کی، تو ماشاءاللہ سے ہمارے ملک میں یہ، بلکہ ہمارا ملک مشہور ہے اس چیز کے لیے کہ فیئر از لولی. یہ ایکچولی دس از ناٹ دی برانڈز دیٹ ڈو دس. برانڈس نے تو بھائی اپنی دکان چلانی ہے، انہوں نے تو اپنا سامان بیچنا ہے، انہوں نے تو ہمیں یہ اس چیز کا یقین دلانا ہے کہ فیئر از لولی. بٹ اٹس ایکچولی وی دیٹ بلیو دیٹ بینگ فیئر از ایوری تھنگ. ہم پاکستانیوں کو لگتا ہے کہ امریکنز ریسسٹ ہیں، کیونکہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ کسی گورے نے کسی سیاہ فام کو مار دیا، کسی کالے پہ ظلم یا تشدد کا نشانہ بنایا اس کو، تو بھئی استغفر اللہ، ان لوگوں کو کوئی خدا کا خوف نہیں ہے. کالے بھی تو اللہ نے بنائے ہوتے ہیں، ان کو بھی تو اللہ نے بنایا، انہوں نے خود اپنی شکل بنائی ہے. توبہ، ان لوگ کتنے ریسسٹ ہیں یہ لوگ. لیکن اگر ہم اپنی بات کریں تو جس کا رنگ ذرا سیاہ ہو یا سانولا ہو تو اسے کالا، موٹا، کلو، سنگھاڑا یہ سب کہنا اوکے ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ہمارا وہ ملک ہے جہاں پہ وائٹننگ انجیکشنز کی بڑی کہہ لیں کہ ریل پیل ہے اور بڑی مانگ ہے. ہمارا ہی ملک ہے جہاں اور اسپیسیفکلی اگر بات کریں تو ہمارا ملک بھی نہیں، یہ تقریباً ایشیا کا ہی جتنا ایریا ہے وہاں پہ ان چیزوں کو زیادہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. اور چونکہ میں پاکستانی ہوں تو میں آپ کو پاکستان کی بات بتا رہی ہوں، ہو سکتا ہے کسی اور کنٹری میں بھی لوگ اس سے بھی زیادہ ریسسٹ ہوں. تو لیکن اگر بات کی جائے ہمارے سوشل میڈیا کی، تو ہمیں دیکھنے کو تو یہ ملتا ہے بھئی آپ فیس بک کھول لیں، آپ انسٹاگرام کھول لیں، آپ ٹویٹر کھول لیں، آپ کو ایسیڈ اٹیک وکٹمس کی پکچرز ملیں گی، اور اوپر لکھا ہوگا ماشاءاللہ بیوٹی، بیوٹی ہیز نو لمٹس. افریقن خواتین کی اور اسی طرح افریقی بچوں کی، ان سب کی جو ہے نا وہ ان سب کی تصویریں لگی ہوتی ہیں اور اوپر لکھا ہوتا ہے ماشاءاللہ ویری ویل ڈن. اچھا، یہ ایک مسٹر نعمان ہیں جنہوں نے ریکویسٹ کی ہے ٹو اسپیک. تو انشاءاللہ آپ کو ایٹ دی اینڈ آف دی سیشن ٹائم دیا جائے گا. آپ کا جو بھی پوائنٹ ہے آپ اسے نوٹ کر لیں، ایٹ دی اینڈ آف دی سیشن آپ کو ضرور چانس دیا جائے گا. اچھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھئی اصل خوبصورتی تو دل کی ہے، اور اصل چیز تو چہروں کی خوبصورتی کا کیا کرنا ہے بھئی، یہ تو ڈھل ہی جاتی ہے، بڑھاپا آنا ہی ہے. تو لیکن اس کے باوجود اگر ہم لوگ اتنی مثبت سوچ رکھنے والے ہیں، اتنی اچھی ہماری اپروچ ہے،
تو پھر اس کے باوجود ہمارے یہاں لوگ اپنے اسکن کلر کو آن کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہمارے لیے ہماری رنگت ایک بڑا مسئلہ کیوں ہے؟ ہماری جسمانی ساخت اور ہمارے چہرے کے داغ دھبے اتنا مسئلہ کیوں ہوتے ہیں؟ تو کچھ وجوہات کو دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، ہم لوگ اس چیز کو اتنا کیوں پریفر کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں بات کروں گی پیرنٹس کی، کیونکہ اوبیسلی بچے بندر ہوتے ہیں، جو وہ دیکھتے ہیں وہ اسے کاپی کرتے ہیں۔ کچھ ایریاز میں، کچھ جگہوں پہ یہ بھی کنسیپٹ ہے کہ مدرز ڈیورنگ دیئر پریگنینسی صورت یوسف پڑھتی ہیں تاکہ ان کا جو بیبی ہے وہ بہت زیادہ ہینڈسم ہو، وہ بہت زیادہ خوبصورت ہو، جسٹ لائک حضرت یوسف۔ اور اگر پھر بیبی جو ہے وہ تھوڑا گورا نہ ہو، کم گورا ہو یا کالا ہو، تو پھر وہ امیوں کی جو ارج ہوتی ہے نا کہ خوب رگڑ رگڑ کے نہلانا اسے، اور پھر خوب سارا پاؤڈر لگانا۔ اور پھر ابھی بچہ ماشاءاللہ سے چلنے لگا ہے، پاؤں اس نے ابھی اٹھانا شروع کیے ہیں، اور اماں اور ابا کے ذہن میں اور زبان پہ بات آ گئی ہے، بھئی اپنے بیٹے کے لیے تو گوری بہو لے کے آنی ہے، میں نے تو اپنی بیٹی کے لیے شہزادہ داماد لے کے آنے ہیں۔ اور اگر کہنے کہ جی بیٹی ہے جس کی رنگت اتنی صاف نہیں ہے، سیاہ ہے یا سانولی ہے، تو امیاں نا زبردستی ان کو ہزاروں بیوٹی پروڈکٹس یوز کرائیں گی، کئی ٹوٹکے بتائیں گی، کیا کیا نہیں کروائیں گی ان سے کہ بھئی کر لو، یہ بہت ضروری ہے ورنہ رشتے میں بڑی مشکل ہونی ہے۔ اب اتنا ایک تو جو وجہ یہ ہوگی نا کہ ہماری کچھ پیرنٹس کی طرف سے ہی ہمارا یہ ہوتا ہے کہ بچپن سے ہی جب وہ بیٹے کو یا بیٹی کو جب سکھانا ہی ہے کہ بھئی خوبصورتی خوبصورتی خوبصورتی، تو بھئی اس نے بڑے ہو کے پھر اس نے بھی خوبصورتی دیکھنی ہے نا، وہ بھی پھر اگر بیٹا ہے تو وہ پھر گوری بیوی ہی مانگے گا نا، پھر آپ اس کو کیسے منائیں گے بھئی کہ کوئی بات نہیں، ذرا سانولی ہے تو کوئی بات نہیں، دل کی بڑی اچھی ہے، پھر وہ دل کی اچھائی نہیں دیکھے گا، کیونکہ آپ نے بچپن سے اس کے دل میں پلانٹ کیا بھئی گوری بہو ہی چاہیے، خوبصورت بہو ہی چاہیے۔ اب آتے ہیں دوسری وجہ کی طرف کہ اس چیز کی دوسری وجہ کیا ہے۔ ہم لوگ اتنے اتنے ریسسٹ کیوں ہیں، ہمیں گورا رنگ اتنا کیوں پسند ہے؟ تو اس کی بڑی وجہ ہمارے گانے اور ہماری پوئٹری ہے۔ جب اماں ابا سن رہے ہیں حسن جانا کی تعریف ممکن نہیں، تو پھر بچوں نے تو حسن کی تلاش کرنی ہے، اور اس کی خاطر کیا کیا کچھ اپنے ساتھ بھی کرنا ہے کہ ہم بھی خوبصورت لگیں، اور ہمیں جو لوگ ملیں، جو پارٹنر ملے وہ بھی خوبصورت ہو۔ اور پھر تھینکس ٹو آر اردو بکس، جنہوں نے ماشاءاللہ سے ہمارے جو شاعر ہیں، جو پرانے شاعر ہیں یا جو اب موجودہ ابھرتے ہوئے آپ شاعر بھی دیکھیں، تو جسٹ محبوب کی تعریفوں سے آگے بڑھ ہی نہیں رہے، مطلب جسٹ ایک حسن ہے جس کے پیچھے ہم لوگ ہاتھ دھو کے پڑ گئے ہوئے ہیں، چاہے پھر وہ ہمارے گانے ہوں، چاہے ہمارا پرانے شعراء ہوں، چاہے ہمارے موجودہ ہوں۔ تو ایک چیز جب آپ کو اتنے پرزور طریقے سے اور زور و شور سے سکھائی جائے گی، ایک حسن کی اتنی تعریف کر دی جائے گی، تو جو جس چیز کی زیادہ تعریف ہو پھر اس کی ڈیمانڈ بھی تو بڑھ جاتی ہے نا، پھر اس کے پیچھے تو لوگ جاتے ہی ہیں نا۔ ایک چیز جب آپ کو بکس میں بھی وہی مل رہی ہے، آپ اپنا موبائل کھول رہے ہیں آپ کو وہاں پہ بھی وہی مل رہی ہے، آپ اگر خدا نہ خواستہ گانے سن رہے ہیں تو آپ کو ان میں بھی وہی مل رہی ہے، تو پھر آپ نے اور کیا ڈیمانڈ کریں گے؟ آپ پھر آپ دل کی اچھائیاں کہاں ڈھونڈیں گے؟ پھر آپ کو کہاں لگے گا کہ بھئی اگر چہرہ کم خوبصورت بھی ہو تو کوئی بات نہیں، دل اچھا ہونا چاہیے؟ پھر آپ کو شکل ہی خوبصورت چاہیے ہوگی، اور اس کو کرنے کے لیے پھر آپ وائٹنگ انجیکشنز بھی لگائیں گے، پھر آپ فیشیلس بھی کرائیں گے، اور پھر آپ اپنا کہنے کہ بڑا غلط بھی کر لیتے ہیں کچھ لوگ، ان چکروں میں گورا ہونے کے چکر میں زیادہ برا حال کر لیتے ہیں۔ بعض اوقات تو ایسے ایسے ٹریٹمنٹس کرا لیتے ہیں کہ وہ پھر اسکن جو ہے وہ جل جاتی ہے۔ خیر، پھر آتے ہیں، اب ہم نے بات کر لی کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، اب یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں دیا کیا ہے۔ تو جو تو گورے لوگ ہیں نا، ان لوگوں میں تو یہ خوبصورتی 50% جو گورے لوگ ہوتے ہیں نا، یا جو خوبصورت ہوتے ہیں، چلے ہمارے یہاں ایک اور چیز بھی ہے، کوئی زیادہ گورا ہونا تو پھر اسے کہتے ہیں بہت ہی چٹا ہے، نہ چٹا بھی نہیں صحیح ہوندا بندہ۔ خیر، اگر تو ہے نا وہ خوبصورت ہے کوئی انسان، تو اس میں ماشاءاللہ سے ان میں سے 50% لوگ جو ہیں وہ ایروگنس کے شکار ہو جاتے ہیں کہ بھئی میں خوبصورت ہوں، میں ہی دنیا میں ایک چیز ہوں، باقی سارے تو ایویں ہی ہیں، یوں ہی آ گئے ہیں دنیا میں، تو مجھے ہی حق ہے بس دنیا میں، ٹھیک ہے، ہر اچھی چیز میری ہوگی۔ اگر بہن بھائیوں میں سے دو ایسے ہیں نا کہ ایک زیادہ پیارا ہے اور ایک کم پیارا ہے، تو ہر اچھی چیز پہ حق جو ہے نا وہ پیارے والے کا ہوتا ہے، دوسرے والے کو کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی تم پہ کون سا اچھی لگنی ہے، یہ رنگ تم پہ ویسے بھی اچھا نہیں لگتا ہے، چھوڑ دو میں ہی لے لوں گی، یہ میں ہی لے لوں گا۔ اور لیکن یہاں پہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ بھئی اگر آپ پیارے ہیں، اگر آپ پیارے ہیں، اگر آپ کو اللہ نے شکل و صورت اچھی دے دی ہے، تو اس میں آپ کا کیا کمال ہے؟
آپ نے تو کچھ نہیں کیا، آپ نے تو کوئی مشقت نہیں کی، آپ نے تو کوئی محنت نہیں کی خوبصورت دکھنے کے لیے، خوبصورت بنانے کے لیے، یا آپ نے کوئی اللہ تعالیٰ کو کوئی درخواست لکھی تھی، کوئی اپلیکیشن دی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے خوبصورت پیدا کرنا ہے، میں نے یہ جو ہے نا کالا رنگ لے کے دنیا میں نہیں جانا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا، تو پھر اس میں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یہ جسٹ اللہ کی دین ہے، اللہ کی دین سمجھیں اسے. پھر آتے ہیں ان لوگوں کی طرف جو بہت زیادہ گورے نہیں ہوتے ہیں، یا گورے نہیں ہوتے ہیں، سانولے ہوتے ہیں، سیاہ فام ہوتے ہیں، یا معمولی سانولے ہوتے ہیں. اب ان لوگوں میں سیلف پٹی بہت ہوتی ہے، کانفیڈینس نہیں ہے. اور کانفیڈینس نہ ہونے کی وجہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ بھئی پاکستانی ہماری عوام کالو اور اس طرح کے ورڈز، اور یہ تو میں نے دو چار مثالیں پیش کی ہیں، پتہ نہیں ایسے کتنے ورڈز ہیں، آپ لوگوں میں سے بھی بہت سونے سن رکھے ہوں گے بہت سارے ورڈز ایک دوسرے کو، اللہ نہ کرے کبھی کہیں ہوں. تو یہ چیزیں جو ہے نا اس وجہ سے ان کے اندر ایک کانفیڈنس کی کمی آ جاتی ہے، احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں. پھر تھینکس ٹو اسنیپ چیٹ اینڈ منی ادر فلٹر ایپس کہ ماشاء اللہ سے اتنے زیادہ بیوٹی فلٹرز یوز کیے ہوتے ہیں کہ ہم میں سے اکثریت کی ڈی پی اور ان کی شکلیں آپس میں ملنے سے انکار کر رہی ہوتی ہیں. مشکل ہو جاتا ہے پہچاننا کہ یہ وہی بندہ ہے جو واٹس ایپ پہ ڈی پی میں شو ہو رہا تھا یا یہ کوئی اور ہے. اور دس از ناٹ اے گڈ تھنگ. آپ خود کو آن کریں. خیر اس کی طرف ہم بعد میں آتے ہیں. ہم میں سے بہت سارے کمپلیکس کا شکار ہیں اور ہمیں اپنا آپ ہی نہیں پسند ہے. اب اپنے آپ کی اگر بات کریں تو آپ وہ ہیں کہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ آپ خود کے ساتھ رہنا چاہیں تو رہ لیں، نہ نہیں رہنا چاہیں تو نہ رہیں. ایسا نہیں ہے، آپ کو اپنے ساتھ رہنا ہی ہے. تو لیکن اگر آپ کو اپنے ساتھ رہنا ہے، آپ خود کے لیے کمپلسری ہیں، اس کے باوجود آپ خود سے نفرت کر رہے ہیں، آپ کو اپنا آپ ہی پسند نہیں ہے، اور آپ بہت سارے فیشلز اور بیسز یوز کر رہے ہیں، اور دس از ناٹ فار گرلز، بوائز آر یوزنگ اٹ ٹو. اب تو لڑکوں کے لیے بھی پتہ نہیں کیسی کیسی بیسز اور پتہ نہیں کون کون سے فیشلز اور کیا کیا کچھ آ چکا ہے مارکیٹ میں، اور وہ یوز کر رہے ہیں. اور تھینکس ٹو ٹک ٹاک ماشاء اللہ سے انہوں نے تو میک اپ بھی کرنا شروع کر دیا ہمارے ٹک ٹاکرز نے. خیر اچھا یہ چیز غلط نہیں ہے، آپ یوز کر رہے ہیں نا، دیٹس اوکے. لیکن یہ اوکے تب ہے اگر آپ صرف اس لیے کر رہے ہوں کہ آپ کو یہ پسند ہے. If I am doing makeup just for myself, or if you are a boy and you are doing some facial or some things like this, اور آپ اپنے لیے کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو اچھا لگتا ہے تو دیٹس اوکے. آپ بھئی ایک چھوڑے سو کرائیں. لیکن اگر آپ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو لوگوں کے طعنے نہ سننے پڑیں، اگر آپ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ سوسائٹی میں فٹ ہو سکیں اور لوگ آپ کو خوبصورت کہیں اور لوگوں سے آپ کو ایک خوبصورتی کا سرٹیفکیٹ مل سکے، اور آپ اپنی ریئل پکچر اپنی ڈی پی پہ نہیں لگا سکتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ لوگ آپ کو طعنے دیں گے، یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس میں اصل وے میں جو آپ ہیں آپ وہ خوبصورت نہیں ہیں، تو دس از ویری ویری رانگ. آپ کو طعنے برے لگتے ہیں لوگوں کے، کیوں برے لگتے ہیں؟ اس کے پیچھے بھی ریزن ہے. لوگوں کا کام ہے کہنا، وہ کہتے ہیں. آپ کو برے اس لیے لگتے ہیں کیونکہ آپ کو اندر سے یقین ہے کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں. اب اگر میرا رنگ سانولا ہے یا سیاہ ہے اور کوئی مجھے کہتا ہے کہ بھئی تم کالی ہو تو مجھے یہ چیز بری لگ رہی ہے، اس میں اب دیکھا جائے تو اس میں کوئی بات بری نہیں ہے، اس نے سچ بولا ہے. لیکن ہمیں برا لگتا ہے کیوں؟ کیونکہ ہمیں لگتا ہے یہ چیز غلط ہے. ہمیں لگتا ہے کہ کالا ہونا، سانولا ہونا، ناک موٹی ہونا، آنکھیں چھوٹی ہونا، یا موٹے ہونا، قد چھوٹا ہونا، یہ چیزیں ہمیں لگتا ہے کہ یہ بری چیز ہے. تو جب ہم خود اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے، ہم نے خود کو قبول نہیں کیا ہے، تو لوگ ہمیں کیوں قبول کریں گے؟ لوگ ہمیں کیوں اس چیز پہ عزت دیں گے؟ ہمیں تو خود سے ہی محبت نہیں ہے. ہمیں خود کو اپنا آپ نہیں پسند آ رہا ہے تو ہم کسی دوسرے سے کیوں ایکسپیکٹ کریں کہ وہ ہمیں پسند کریں گے، یا انہیں لگے گا کہ ہم خوبصورت ہیں، یا وہ ہماری تعریف کریں گے. اور میں نے بہت ساری لڑکیوں کو اور لڑکوں کو بھی دیکھا ہے کہ جو اپنی شادیوں کے لیے پریشان ہیں. کس وجہ سے؟ صرف اس لیے کہ وہ ان کا رنگ گورا نہیں ہے، اور لوگوں کو نہ ہی تو کالا داماد چاہیے اور لوگوں کو نہ ہی جو ہے وہ کالی بہو چاہیے. ٹھیک ہے، صرف اس وجہ سے وہ اس چیز کے لیے پریشان ہیں. تو ایسے لوگ، اگر آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں، اگر آپ تک یہ میسج پہنچ رہا ہے، تو پلیز دفع کریں ایسے لوگوں کو. اچھا ہوا آپ کی جان چھوٹی ان لوگوں سے جو آپ لوگوں کو صرف اس وجہ سے منع کر گئے ہیں کہ بھئی آپ کا رنگ کالا ہے یا سانولا ہے، ہمیں گورا چاہیے. تو جانے دیں بھی، آپ کی جان چھٹی ہے، شکر ادا کریں. اس میں شکر ادا کرنے والی بات ہے، اس میں پریشانی والی بات کوئی نہیں ہے. سوری.
اب آتے ہیں کہ ہم پھر کریں کیا؟ بھئی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، خوبصورت نہیں بنے ہم نے، اللہ تعالیٰ کو ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں تھا اس چیز میں کہ ہم کیسے ہیں، ہم خوبصورت ہیں یا نہیں ہیں، تو اب ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اس لیے بنایا تھا کہ ہم خود سے محبت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں جیسا بنایا ہے، ہم ویسے خوبصورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ میں نے آپ کو خوبصورت بنایا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، جس نے ہمیں بنایا ہے وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ خوبصورت ہیں، تو پھر ہم نے خوبصورتی کی ڈیفینیشن جسٹ کالا گورا ہونے میں یا لمبا چھوٹا ہونے میں کیوں رکھ لی ہے؟ خوبصورتی ایک نعمت ہے، ٹھیک ہے، جو لوگ خوبصورت ہیں دیٹس گڈ، اگر آپ کو لگتا ہے کہ جس کا رنگ گورا ہے وہ خوبصورت ہے، اٹس اوکے، دیر از نتھنگ رانگ ان اٹ، لیکن جہاں خوبصورتی ایک نعمت ہے نا، وہاں خوبصورتی ایک برائی بھی ہے۔ وہ برائی اس طریقے سے ہے، اس سینس میں ہے کہ خوبصورتی کے ساتھ مسائل بھی بہت سارے ہیں۔ آپ بہت سارے فتنوں کی زد میں آ جاتے ہیں، آپ کے لیے بہت ساری وہ چیزیں آسان ہو جاتی ہیں، ہماری سوسائٹی نے آسان کی ہیں بیسیکلی، جو ویسے آپ کے لیے شاید آسان نہ ہوں، ٹھیک ہے؟ اور پھر جو ایروگنس ہے، یا اگر حسد آ جاتا ہے، تو ویسے حسد دونوں میں آ سکتا ہے، کسی کا اگر کمپلیکشن فیئر ہے یا نہیں ہے تو دونوں میں آ جاتا ہے، اگر کیونکہ ہمارے ہاں ڈیل اس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ اس کو زیادہ امپورٹنس دے دی جاتی ہے جس کا رنگ گورا ہے یا جو لمبا ہے، جس کے فیچرز اچھے ہیں، تو دوسرے والا آٹومیٹکلی حسد کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو آپ کے لیے جو ہے نا، شیطان کے پاس پھر بہت سارے ٹریپس ہیں۔ اپنے اسکن کلر کو آن کریں، آپ کا رنگ کالا ہے، آپ سیاہ فام ہیں، آپ موٹے ہیں، آپ لمبے ہیں، آپ کا ناک موٹا ہے، ہونٹ موٹے ہیں، آنکھیں چھوٹی ہیں، آپ جیسے بھی ہیں، آپ جیسے بھی ہیں، خود سے محبت کریں، آپ وہی رہیں جو آپ ہیں، خود کو لوگوں کے لیے نہ بدلیں، صرف اس وجہ سے نہ بدلیں کہ مجھے لوگ، تاکہ آپ کی سوسائٹی میں لوگ آپ کو ایکسیپٹ کر لیں، تاکہ لوگ آپ کو خوبصورتی کا سرٹیفکیٹ دیں، تاکہ لوگ آپ کو اچھا جانیں یا لوگ آپ کی تعریف کریں، نہیں، اس چیز کے لیے خود کو خوار نہ کریں، کیونکہ اس میں صرف خواری ہے، آپ خود کو ایک ایسی مشقت میں ڈال رہے ہیں جس کا ایٹ دی اینڈنگ ڈے آف یور لائف کچھ حاصل نہیں ہے، آپ جسٹ ایک ایسی ریس میں شامل ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ آپ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں پھر جو پہلے ان کا کمپلیکشن اتنا فیئر نہیں تھا، بٹ ڈیو ٹو سم وائٹنگ انجیکشنز اور سم بیوٹی پروڈکٹس دے سم ہاؤ ٹرائی ٹو چینج اٹ، ٹھیک ہے؟ تو جب وہ چینج کر لیتے ہیں نا، تو وہ تانے لوگوں کے پھر بھی پیچھا نہیں چھوڑتے ہیں، لوگ پھر بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں یہ وہی ہے جس کا رنگ پہلے تو ایسا تھا، اب کریمیں لگا لگا کے ہو گئی ہے، شروع سے نہیں ایسی تھی، جیسے وہ بھئی آپ کا رنگ گورا ہے تو بھئی آپ نے کوئی اللہ تعالیٰ کو درخواست لکھی تھی، آپ نے خط لکھے تھے، اللہ تعالیٰ کو کوئی خاص قیمت ادا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے گورا بنانا ہے اور اس کو کالا بنانا ہے۔ So be the way you are. Accept yourself, love yourself. Don't wait for someone else کہ اچھا میری زندگی میں بھی ایک وقت آئے گا جب میری زندگی میں کوئی آئے گا یا آئے گی اور وہ مجھے احساس دلائے گی کہ بھئی تم خوبصورت ہو، تو تب میں مان لوں گا یا مان لوں گی کہ میں خوبصورت ہوں۔ نہیں، پہلے خود کو خوبصورت مانیں، خود سے محبت کریں، جب آپ خود سے محبت کریں گے تو لوگ آپ سے محبت کریں گے۔ اب ہم نے ڈسکس کر لیا جو سوسائٹی کے ہمارے ہیں اسٹینڈرڈس، اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اصل خوبصورتی کون سی ہے اور فیک خوبصورتی کون سی ہے۔ اب ہر چیز کی، ہر ایکسپینسو یا ویلیوبل چیز کی کاپی آ جاتی ہے، سم ہاؤ جلدی آ جاتی ہے، دیر سے آ جاتی ہے، تو اسی طرح اگر ہم بات کریں اس خوبصورتی کی جو فیک ہے یا جو ختم ہو جانے والی ہے، تو وہ وہی خوبصورتی ہے جو مونا لیزا کی تھی، وہ وہی خوبصورتی ہے جس کی بنا پہ ہماری سب کانٹیننٹ میں، انڈیا یا پاکستان کی میڈیا انڈسٹریز میں سو کالڈ لو ایٹ فرسٹ سائٹ پہ موویز اور ڈراماز بنتے ہیں۔ یہ وہی خوبصورتی ہے جو آپ کو عزت اور محبت دلا سکتی ہے، لیکن بہت تھوڑے وقت کے لیے۔ اگر خوبصورتی آپ کو عزت اور محبت دلا سکتی ہوتی، آپ کو بہترین زندگی کی ضمانت ہوتی، تو جن کے چہرے بہت خوبصورت ہوتے نا، ان کی زندگیاں بہت بہترین ہوتی۔ بہترین ڈاکٹر وہی ہوتے جو بہت خوبصورت ہوتے، بہترین مائیں وہی ہوتی جو بہت خوبصورت ہوتی، اور سیم از دی کیس فار ایوری ون، اور اسی طرح جو لڑکیاں خوبصورت ہوتی ان کی شادی شدہ زندگیاں بہت اچھی ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اور اگر کہیں ایسا ہوتا بھی ہے نا کہ آپ کو آپ ملینز بھی لگا دیں، اگر ہم اپنے ایکٹرز میں دیکھیں تو وہ ملینز لگاتے ہیں اپنے اوپر فٹ رہنے کے لیے اور خوبصورت نظر آنے کے لیے، ٹھیک ہے، ان کو ایک لمٹ تک عزت اور محبت ملتی ہے، لیکن وہ لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہوتی ہے، لوگ دل سے ان کی عزت نہیں کرتے، دل سے ان کو محبت نہیں دیتے۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی میں جو لوگ جن کا منفی کردار ہوتا ہے نا، جن کا رول پازیٹیو نہیں ہوتا ہے،
वो जितने मर्जी खूबसूरत हो ना, अगर अभी आप अपने जहन में लेके आए कोई ऐसा शख्स अपनी रियल लाइफ से, या कोई ड्रामा, कोई स्टोरी, कोई नॉवल जो आपने पढ़ा हो जिसमें कोई करेक्टर हो जो बहुत खूबसूरत था, लेकिन चूंकि उसका रोल बहुत नेगेटिव था, उसका माइंड बहुत नेगेटिव था, तो वो आपको जहर लगता था। ऐसा होता है। जितनी मर्जी खूबसूरत चेहरे हों, आपको वो बिल्कुल खूबसूरत नहीं लगते हैं अगर उनके दिल खूबसूरत ना हो। तो अब उस खूबसूरती की तरफ आते हैं जो कभी ना ख़त्म होने वाली है, जो हमेशा रहने वाली है। ये वही खूबसूरती है जो अब्दुल सत्तार एदी के पास थी, जो बिल्किस एदी के पास थी। वो दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी खूबसूरती अब भी बाकी है, उनकी खूबसूरती की मिसालें अभी भी बाकी हैं और रहती दुनिया तक बाकी रहेंगी। ये वही खूबसूरती है जो एक खुश आवाज़ में तिलावत करने वाले में होती है, कि वो दुनिया में ना भी रहे तो उसकी वो खूबसूरत आवाज़ कायम रहती है, लोगों तक, लोगों के पास रहती है, लोगों के दिलों में रहती है। ये वही खूबसूरती है जो दिलों की खूबसूरती है, जो किसी ना किसी के लिए कोई ना कोई अच्छा पैगाम छोड़ जाते हैं। ये वो खूबसूरती है जो रूह की खूबसूरती है, दूसरों का ख्याल रखने की खूबसूरती है, मोहब्बत की, माँ की ममता की खूबसूरती है। और ये भी खूबसूरती है जो हया की खूबसूरती है। ये वो सारी खूबसूरतियां हैं, ये वो ब्यूटीज हैं जो हमेशा रहने वाली हैं। और ये वो खूबसूरती है कि जिसकी वजह से आपके क्या मेरी वॉइस ड्रॉप हो गई है? इफ यू प्लीज लेट मी नो इन कमेंट्स। ओके, आई थिंक सो देयर वाज सम कनेक्टिविटी इशू ऑफ द पर्सन हु टोल्ड मी। सो कंटिन्यू करते हैं। ये वो खूबसूरती है जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स की एक ज़मानत है, जिसकी बिना पे जो हमारे रिश्ते हैं वो मजबूत होते हैं और लंबे अरसे तक चलते भी हैं। और अगर हम उस खूबसूरती की बात करें जो बढ़ती जाती है, जो कभी ख़त्म नहीं होती, तो वो खूबसूरती है जो नूर की खूबसूरती है। अब हमें नूर कैसे मिलता है? नूर आसानी से नहीं मिलता। नूर मिलता है नज़र की हिफाजत से। अगर आप अपनी नज़र को उन चीज़ों में नहीं लगाते हैं जो अल्लाह ने आपके लिए नहीं रखी हैं, जो अल्लाह ने हराम करार दी हैं, आप किसी भी गैर महरम को देख के अपनी नज़र झुका लेते हैं, आप उन चीज़ों को नहीं देखते हैं जो मना की गई हैं या जो बुरी हैं, तो अल्लाह ताला आपके चेहरे पे एक नूर दे देते हैं, एक रौनक आती है आपके चेहरे पे। और फिर आप चाहे बिलाल हबशी हों या आप यूसुफ हों, वो खूबसूरती ऐसी खूबसूरती होती है जो दूसरों के लिए एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिवनेस का बायस होती है। वो उस खूबसूरती से भी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है जो खूबसूरत चेहरों के पास होती है। और फिर ये वही खूबसूरती होती है जिसकी वजह से आप चाहे सयाफ़ाम ही क्यों ना हो, आपके कदमों की आवाज़ जन्नत में सबसे पहले सुनाई देती है। और कुछ लोगों का मानना ये है कि जो लोग गुनाहों में बहुत ज़्यादा मुब्तला होते हैं ना, तो आफ्टर देयर ट्वेंटीज़ और थर्टीज़ उनके चेहरों पे एक स्याही आना शुरू हो जाती है। और हो सकता है यही वजह हो कि हमारी जो स्टोरीज़ होती हैं, हमारे जो ड्रामाज होते हैं, मूवीज़ होती हैं, उनमें जो विलन्स होते हैं उनको बदसूरत दिखाया जाता है। अच्छा, बच्चे हमें बहुत खूबसूरत लगते हैं। अच्छा, बच्चे चाहे स्याह हों चाहे सफ़ेद हों, बच्चे बहुत खूबसूरत लगते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों के चेहरों पे एक मासूमियत होती है। वो मासूमियत इस वजह से होती है क्योंकि उन्होंने कुछ उल्टा काम नहीं किया होता, कुछ गुनाह नहीं किए होते उन्होंने। और वो इनोसेंस जो है, वो मासूमियत उनकी जो है, वो असल खूबसूरती है, वो अट्रैक्ट करती है हमें। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम उल्टे काम करते हैं, गुनाह करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता वो मासूमियत हमारी जो है वो कम होती जाती है। हाँ, कुछ लोगों के साथ एक गुड लक होती है कि वो जितनी मर्जी शैतानियाँ कर लें, जितने मर्जी उल्टे काम कर लें, शक्ल से बहुत मासूम दिखते हैं। तो वो दैट इज़ अ वेरी माइनर केस। सो अगर हम कंक्लूड करें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्किन केयर्स करते हैं, दिन में भी करते हैं, रात में भी करते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं करते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनका महीना पूरा नहीं होता है, हफ्ता पूरा नहीं होता विदाउट फेशियल्स। और कुछ ऐसे हैं जिनको सालों गुजर जाते हैं, वो बस अपनी स्किन को नेचुरल रखते हैं। ठीक है। अब चाहे आप दोनों में से जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ज़रूर करें, अपनी स्किन केयर ज़रूर करें। अपना ख्याल रखना बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छी वैल्यूज़ हैं। बट इसके साथ साथ अपनी मासूमियत का भी ख्याल रखें, उसकी भी एक कोई केयर रूटीन बनाएं। उसका भी ख्याल रखने की कोशिश करें कि आपकी जो अंदर की मासूमियत है ना, वो ना जाए। कि आपके अंदर की मासूमियत कायम रहेगी, आपका दिल खूबसूरत रहेगा, आपकी जो रूह है वो प्योर रहेगी। आप जितना प्योर होंगे, आप उतने खूबसूरत होते जाएंगे। दिस इज़ रियल ब्यूटी। जब भी आपका किसी के साथ कोई झगड़ा हो जाता है, किसी के साथ लड़ाई हो जाती है, तो बैठ के एक्नॉलेज ज़रूर करें कि उसमें मेरी कितनी गलती थी। क्योंकि आफ्टर ऑल ताली दोनों हाथों से बजती है, दोनों की गलती होती है। बाज़ औक़ात किसी की ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। तो लेकिन अगर आपकी गलती थी, चाहे कम थी, चाहे ज़्यादा थी, तो उसको एक्नॉलेज ज़रूर करें कि मेरी ये गलती थी, तो नेक्स्ट टाइम मैं इससे अवॉइड करूँगा या करूँगी।
اور اگر میں بات کروں کہ ڈائمنڈ سیرم آف بیوٹی تو دیٹ از اسمائل. یہ وہ کام ہے جو صدقہ بھی ہے اور اس میں انرجی بھی نہیں لگتی ہے اور یہ خوبصورتی کو آٹومیٹکلی انکریز کر دیتے ہیں. اگر ہم بات کریں سورۃ 3 کی آیا نمبر 4 کی تو اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کی قسم کھائی ہے اور وہ 4 چیزیں بھی کہ وہ 3 بڑے شہر جہاں سے 3 بڑے پیغمبر اور 3 بڑی قومیں بلونگ کرتی ہیں، اور ایک وہ مقدس درخت زیتون جو جنت کا بھی ہے پھل اور جس کو مقدس کہا گیا ہے، قرآن نے مقدس کہا ہے. اور 3 ہے اور پھر طور سینین ہے اور پھر امن والا شہر مکہ ہے، بلد الامین. یہ 4 چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قومیں ان تینوں علاقوں سے تھیں، تو اس سے ان علاقوں کی سپیریورٹی کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ان 4 چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے اللہ تعالیٰ نے بات کیا کہی ہے کہ آئی کریٹڈ یو ان دی بیسٹ اسٹیٹ. ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا اچھی صورت میں پیدا کیا ہے، بہتر صورت میں پیدا کیا ہے. جسٹ پونڈر اپون دی ورڈز احسن. اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے بہترین صورت میں پیدا کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ دنیا کو بنانے والے ہیں، ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اللہ تعالیٰ کے تابع ہیں ہم سب کے دل، دماغ، ہر چیز. تو اللہ تعالیٰ کی بات ویسے بھی بہت پار رکھتی ہے، اور لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے 1 نہیں 2 نہیں 4 چیزوں کی قسم کھا کے آپ کو ایک چیز کی یقین دہانی کرائی ہے تو یو شوڈ بلیو دیٹ. یو شوڈ ناٹ ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. آپ کو اس چیز کو مان لینا چاہیے. اپنے آپ کو اس چیز کا یقین دلائیں کہ آپ خوبصورت ہیں. میرے اس سیشن کا مقصد پورا ہو جائے گا اگر جتنے بھی سننے والے ہیں ان کو اندر سے اس چیز کا یقین آ جائے کہ میں خوبصورت ہوں، اور اصل خوبصورتی جو ہے وہ گورے کالے اور چھوٹے لمبے سے کہیں پرے ہے. ٹھیک ہے، اور وہ خود سے ویسے محبت کرنے لگ جائیں جیسے وہ ہیں، ڈسپائٹ آف یوزنگ اے لاٹ آف بیوٹی فلٹرز اینڈ دس اینڈ دیٹ. خوبصورتی جو ہے وہ سکون میں ہے. آپ کی آنکھیں ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ خوبصورت اصل میں کون ہے. اگر آپ اپنے آن اسٹینڈرڈس کو یوز کرتے ہیں، آپ دنیا کے وہی اسکیلس کو یوز کرتے ہیں جو سو کولڈ اسکیلس آف بیوٹی ہیں، تو اوکے زندگی آپ کی تب بھی گزر جائے گی، لیکن کچھ پائے بغیر زندگی گزارنا اور خود سے محبت کیے بغیر زندگی گزارنا بھی کوئی زندگی گزارنا ہے. وہ کیا زندگی ہے اس میں آپ نے خود سے محبت ہی نہیں کی. اپنی آنکھوں کو اتنا پیور کریں کہ آپ کو خوبصورتی اس سے کہیں زیادہ لگے جو ختم ہو جانے والی خوبصورتی ہے. آپ کی جو خوبصورتی کی ڈیفینیشن ہے وہ اس تک لمیٹڈ نہ رہے جو ختم ہو جانے والی ہے. سو ہیئر وی اینڈ دی سیشن. انشاءاللہ دعا اور آیا اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ شیئر کر دی جائے گی، اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا #ٹویٹر ٹاک کے ساتھ. کوئی پوائنٹ جو آپ کو اچھا لگا ہو، جو آپ نے اپنے لیے لیا ہو، یا اگر آپ کے نزدیک اس میں کچھ امپروومنٹس آ سکتی ہیں، آپ کچھ سجیشنز دینا چاہیں تو ان کو #ٹویٹر ٹیگ کے ساتھ ضرور ٹویٹ کیجیے گا. وی ول گیٹ بیک ٹو دیم انشاءاللہ. اگر آپ لوگوں کے کوئی کوشچنس ہیں تو وہ کیجیے. آئی ایم چیکنگ دی کمنٹ سیکشن. So I think there are no questions. So here we end the session. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة